السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ لئن شکرتم لازیدنکم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو آج ہم نیکسٹ لیکچر کی طرف بڑھیں گے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کچھ نیا ٹاپک شروع کیا تھا جسے ہم عربی زبان میں ایکچولی میں وہ لفظ ہے ثلاثی، تو میں نے تو وہاں پہ ثلاثی لکھ دیا تھا، تو جن صاحب نے آ کے کریکشن کی، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اصل میں ٹرمنالوجیز میں خود بھی اس پہ اتنی توجہ نہیں دیتا اور میں ان کو موسٹلی اگنور کر دیتا ہوں۔ میرا جو زیادہ تر توجہ ہوتی ہے وہ میٹر کی طرف ہوتی ہے، جو بیچ میں مٹیریل ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ میری نزدیک مجھے ٹرمنالوجی سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کے اندر کیا ہے مجھے وہ سمجھ آنا چاہیے، اور یہی میں تقریباً تمام اسٹوڈنٹ سے بھی توقع کرتا ہوں، اور یہی میں ان کو گائیڈ بھی کرتا رہتا ہوں۔ آپ کو ٹرمنالوجی سمجھ آئے نہ آئے، اس میں اوپر نیچے ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اندر جو مٹیریل ہے نا وہ اصل کام کا ہے سارا۔ تو چونکہ ہم اردو زبان کو استعمال کرتے ہیں تو ہم اردو زبان کے حساب سے ان لفظوں کو مولڈ کر دیتے ہیں، تو وہ زبان پہ چڑھا رہا ثلاثی، حالانکہ مجھے معلوم تھا لیکن وہ میرے ذہن سے سکپ ہو گیا، تو یہ اصل میں ثلاثی ہے۔ چلیں پھر بھی میں اس کو ثلاثی کہوں گا، تو ہم پڑھیں گے ثلاثی مزید فی، سننے والے سن لیں، ثلاثی مزید فی، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل میں جو ہم نے 6 ابواب پہلے پڑھے تھے یہ ان سے آگے کے ہیں، اس میں کچھ ایکسٹرا لفظ ہوتے ہیں، ایکسٹرا لیٹرز ہوتے ہیں، تو ان کی وجہ سے اسے مزید فی کہا جاتا ہے۔ تو ان کے جیسے کہ ہم تعارف پچھلے لیکچر میں ہم مکمل کر چکے ہیں کہ ہر باب کا اپنا نام، اس کا اپنا ماضی کا وزن، اس کا اپنا مضارع کا وزن، اور اس کا اپنا ایک مصدر ہوتا ہے۔ یہ مصدر ابھی ہم کھیل رہے ہیں، یہ ہم اینڈ پہ کچھ لیکچرز کے بعد اس کو ہم اوپن کریں گے کہ یہ مصدروں کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے، یہ کیسے آتے ہیں، یہ بھی ایک پورا سبجیکٹ ہے، فی الحال اس کا ٹائم ابھی نہیں آیا۔ آج ہم بڑھیں گے اپنے دوسرے باب کی طرف، اور دوسرے باب میں اصل میں اضافی لفظ کوئی نہیں ہے، بلکہ ایک حرکت اضافی آئی ہے، وہ ہے تشدید کی حرکت، اور وہ ان 8 ابواب میں سے اس باب میں صرف الگ سے آئی ہے، باقی میں ایک پہ آئی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا حرف بھی موجود ہے، لیکن یہاں پر ایکسٹرا حرف کوئی نہیں ہے، یہ تشدید ہی ایکسٹرا ہے۔ آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو مس بلائیے ذرا پہلی اسٹوڈنٹ کو۔ سمیہ آئیے، سمیہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو باب افعال کا ماضی مضارع بتائیں۔ جی سر، باب افعال کا افعل یفعل، افعل یفعل، گڈ۔ سو امر کیسے بنتا ہے اس کا؟ جی سر، اس کا امر میں جو ہے اس کے علامت مضارع ہٹانے کے بعد، اس کو مضموم کرنے کے بعد جو اس کو حمزۃ الوصل دیں گے وہ اسی کا باب کا ہی ہوگا، حمزۃ الوصل زبر کے ساتھ۔ ہاں جی، اس کو حمزہ اصلی کہتے ہیں۔ اصلی کہہ کے ہم اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جب پیچھے سے پڑھتے آئیں گے تو اس کو سائلنٹ نہیں کریں گے بلکہ اس کو بولیں گے، اس کو ہم پروناؤنس کریں گے۔ اوکے لیکن جی اگلے باب کا نام آیا، دیکھیں کیا ہے؟ تفعیل۔ تفعیل، اوکے، اس کا ماضی پڑھیں۔ فعل۔ ذرا تھوڑا عین پہ زور دیں، تشدید ہے۔ فعل۔ فعل، عین ویسے ہی ہماری پاکستانی کو ٹھیک نہیں نکلتی۔ فعل، اوکے، مضارع پڑھیں۔ یفعل۔ یفعل، مصدر پڑھیں۔ تفعیلا۔ تفعیلا۔ تفعیلا، یہ اس کا مصدر ہے۔ یہ جی ہمارا باب نمبر 2 ہے، اور آپ اس میں دیکھ رہے ہیں فا عین لام اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن عین کلمہ پر ایک تشدید موجود ہے۔ یہ قرآن مجید میں استعمال ہونے والے ابواب میں سب سے آسان باب ہے پہچاننے کے حوالے سے، فعل کو پہچاننے کے حوالے سے۔ کیونکہ ایک تو اس کے درمیان میں تشدید ہے، اور یہ ماضی اور مضارع دونوں میں ہمیشہ ہی رہے گی، کہیں آگے پیچھے کہیں بھی نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ اس میں غیر صحیح جو مادے آتے ہیں
وہ سوائے ناقص کے اور کوئی مادہ اس میں اپلائی نہیں ہوتا. سسٹر میں نے کیا کہا؟ جی سر، اس میں جو غیر صحیح میں جو افعال آتے ہیں اس میں سوائے ناقص کے اور کوئی اس میں رول اپلائی نہیں ہوگا کسی ہاں اور جی، یعنی 2 بار آ جائے وہ 2 بار ہی لکھا جائے گا، اور بیچ میں الف وغیرہ نہیں آئے گی، یا میں چینج نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. صرف ناقص میں جن کے آخر میں یا ہے یا واو ہے وہاں پہ تھوڑا رول وہی نارمل جو ہمارا ہے وہ اپلائی ہوتا ہے. باقی بیچ میں کوئی چینجز نہیں آتی، یہ ایز اٹ از جاتا ہے. چاہے اس میں عین لام پر تکرار ہی کیوں نہ ہو جائے تو وہ مرجنگ کدھر کریں گے؟ آلریڈی ایک تشدید کھڑی ہوئی ہے تو وہ ہم تیسری تشدید کہاں سے پیدا کریں؟ ٹھیک ہے. سو اس لیے اس میں صرف آپ مادے ڈالیں گے اور اس کا رزلٹ نکل آئے گا. اب ہم دیکھتے ہیں اس باب کا معنی پر اثر کیا ہوتا ہے. یہ جی باب افعال کی طرح یہ بھی لازم کو متعدی بنانے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، کس کو سسٹر؟ لازم کو متعدی بنانے کے کام ہاں آتا جی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو باب افعال میں ہم نے یہ الگ لازم کو متعدی بناتے ہیں. دیکھیں ہم یہاں کوئی نہ تحقیق نہیں کر رہے عربی کے اوپر، ٹھیک ہے. تو یہ بات ہم آپ سب اور میں بھی اپنے ذہن میں ہمیشہ رکھوں کہ ہمارے سامنے جو میٹر موجود ہے نا ہم صرف اسی کو سمجھ رہے ہیں. ہم زیادہ ڈیٹیل اور گہرائی اور اس میں نہیں جا رہے کیونکہ ہم نے کتابیں نہیں لکھنی ہیں. ہم نے بیٹھ کے قرآن کی اور حدیث کی شرح نہیں لکھنی عربی میں، تو اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو قرآن مجید میں باب تفعیل سے کوئی فعل ملے، آپ اس کے مادہ نکالیے اور اس کے معنی کو ڈکشنری میں دیکھ لیجیے، آپ کو سمجھ آ جائے گا. اس کے ثلاثی میں دیکھ لیں کہ اس کے ثلاثی میں کیا موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو لازم کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. کسی چیز کی زیادتی کا بیان یعنی معنی میں شدت پیدا کر دینا. یعنی کہ مثال کے طور پہ اگزامپل میں دیتا ہوں، ایک آدمی جاتا ہے، وہ ایک شہر میں جا کے کسی کو قتل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سسٹر. جی جی سر. اچھا، وہی آدمی ایک دوسرے شہر میں جاتا ہے لیکن وہاں جا کے وہ 10-15 آدمیوں کو قتل کر دیتا ہے. اب عمل تو دونوں قتل ہی ہوئے ہیں نا. جی جی سر. یہاں وہ گیا، اس نے اس کو ایک گولی ماری، آدمی مر گیا. ٹھیک ہے. لیکن ادھر وہ گیا، ادھر جا کے اس نے گلے کاٹ کے الگ کر دیے. تو دونوں جگہ پر قتل ہوا ہے، لیکن مجھے بتائیں کون سا قتل شدید ہے؟ دوسرا والا سر. یہ والا شدید ہے. ذبح کرتے ہیں ہم جانور کو، ذبح کرتے ہیں نا، ذبح کرنا. جی جی. اچھا، ہم نے ذبح کیا بکری کو نارمل شرعی طریقے پر، اور اگر اسی بکری کو ہم نے مزید ذبح کیا لیکن گردن ہی اتار دی اس کی، تو کیا فرق ہوا دونوں فعل میں؟ شدید ہو گیا دوسرا والا. شدید ہو گیا. بس یہ بات ہے ساری کہ وہی عمل اب جب یہ قاتلہ ہے تو ادھر آ کے کیا ہو جائے گا؟ قتلہ. جی سر. قتلا. اچھا، ادھر کیا ہے؟ ذبح، اور ادھر کیا ہو گیا؟ ذبح. یعنی اس کے اس فعل میں شدت آ گئی. مثال کے طور پہ توڑنے کا ایک عمل ہوتا ہے، کسرا، اس نے توڑا. ٹھیک ہے. اب آپ آئیں، آپ نے گلاس آپ کے ہاتھ سے گرا اور ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. اور ایک ہے آپ جی نے گلاس اٹھا کر مارا. دونوں جی صورتوں میں گلاس ٹوٹا ہے نا. جی سر. شدت کس میں ہے؟ سیکنڈ والے میں جو مارنے میں کسرا ہو بس جائے. بس یہی سمجھ لیجیے. اس باب کے اندر یہ 2 بڑے میننگ پائے جاتے ہیں. ایک یہ کہ لازم کو متعدی بنا دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کسی چیز کے اندر زیادتی پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ایک اور میننگ بھی اس میں پایا جاتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو بتدریج کرنا، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے کرنا، وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. جیسے ایک ایگزامپل میں دیتا ہوں، یہ ایک فعل ہے، پڑھیں کیا لکھا ہے. علیما. ٹھیک ہے. اس کو باب تفعیل میں ڈالیں تو کیا بنے گا؟ علما. نہیں علما سر. علامہ. علما. جی علامہ. ٹھیک ہے. عالمہ اس نے جانا، اس نے جانا، اور علامہ اس نے سکھایا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دونوں کا تعلق علم کے ساتھ ہے، ایسے ہی ہے نا. جی جی سر. لیکن علامہ کے اندر جب اب میں آپ کو کیا کر رہا ہوں، میں اعلم کر رہا ہوں نا، اعلم میں سکھا رہا ہوں. اعلم فعل مضارع کا صیغہ، انا فاعل، اعلم.
علمو تو میں کر رہا ہوں، تو بتائیے کیا یہ بتدریج ہو رہا ہے یا میں ایک ہی دم میں نے آپ کو آ کے سارا کچھ ایک ہی بار دے دیا؟ بتدریج ہو رہا ہے سر. بتدریج ہو رہا ہے. سو یاد رہے یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک ہی فعل میں ساری باتیں پائی جا رہی ہوں. کسی فعل میں کوئی بات ہوگی، کسی میں کوئی بات ہوگی. ٹھیک ہے. سو نون زا لام ہم نے مادہ کیا تھا، باب افعال میں کیا تھا، کیا بن رہا تھا جی بتائیے؟ سر کون سا مادہ؟ جی سر نون نون زا زالا. لام. جی سر انزلہ. ٹھیک ہے جی، اب ہم آتے ہیں اس کے اوپر. سو ثلاثی میں تھا جی نازالہ، جی اس نے اتارا، اس نے سوری نازالہ وہ اترا، وہ اترا کیا ہے، وہ جی وہ اترا سر. اترا. انزلہ اس نے اتارا، انزلہ اس نے اتارا. اس نے اتارا. اور نزلہ یہ بھی سیم میننگ ہے، اس نے اتارا، اس نے اتارا. ٹھیک ہے. انزلہ اور نزلہ یہ دونوں سیم میننگ ہیں. تو یہ بھی ہوگا کہ باب فعال اور باب تفعیل کے بسا اوقات معنی سیم پائے جائیں گے لیکن مقصد الگ ہوگا. اب سورۃ القدر میں کیا آتا ہے جی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایسے ہی ہے جی. جی سر. تو انزلہ میں ہوتا ہے کسی چیز کو ایک ہی بار میں مکمل اتار دینا، جی جی سر. اور نزلہ میں ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا. جی سر بتدریج. بتدریج اتارنا. یعنی ایک آدمی گاڑی پر کھڑا ہے اور میں اسے، اس کے پاس سامان ایک ہی قسم کا ہے تو میں اسے کہوں گا انزل. انزل کا کیا مطلب ہے؟ اتار دو. اور اگر سامان ایسا ہوگا کہ جو ایک ہی باری میں نہیں اتارا جا سکتا تو میں اسے کہوں گا نزل. نزل کا مطلب کیا ہے؟ ایک ایک کر کے اتارو. جی ٹھیک ہے. تو اسی لیے جی قرآن مجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورا قرآن لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر نازل کر دیا گیا تھا. وہاں سے پھر آگے تنزیل ہوئی ہے وقت اور موقع کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. اسے کہتے ہیں تنزیل. انزالن ایک ہی بار اتر جانا، تنزیلن تھوڑا تھوڑا کر کے اترنا. تو میرا خیال ہے کہ میں اپنے مقصد میں امید ہے کامیاب ہوا ہوں گا جو میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہ رہا تھا. سو رہی بات اس کے معنی کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے تو وہ بھائی پریکٹس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں کہ میں نے ابھی آپ کو 4 باتیں بتائیں تو یہ سارا مسئلہ حل ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. جو میں اگزامپل آپ کو آج قرآن مجید جو ابھی میں فیل کی کرواؤں گا، آپ تسلی سے اس کو قرآن مجید کھولیے گا، ان آیات کو دیکھیے گا، آپ کو معنی خود بخود سمجھ آتے جائیں گے. جیسا کہ میں نے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن آپ کو خود ہی اپنی عربی سکھا دے گا کہ یہاں مطلب کیا ہے. تھوڑی سی توجہ دینی ہوگی، بیسیکلی گائیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ گرون سٹوڈنٹس ہیں اور آپ اللہ نے آپ لوگوں کو بڑی استطاعت دی ہے اس دنیا میں، اس دور کے اندر. سو آپ لوگ بڑی اچھی سے چیزوں کو کھول سکتے ہیں. اسپیشلی یونیورسٹی کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ تو بہت زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کو یہ چیزیں سمجھنے کی اندر ذرا تھوڑے فاسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ فریش مائنڈ ہوتا ہے، پھر ایجوکیشن کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو جلدی افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں جی. تو سسٹر چارٹ اوپن ہو گیا، کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف دال میم. قاف دال اور میم. ماضی کیا ہوگا؟ قدما. قدما. اوکے. مضارع یقدم. یقدم. امر کیا ہوگا؟ قدم. قدم. دیکھیں یہاں پر ہمیں حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یا علامت مضارع ڈراپ کرتے ہی وہ پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو باب تفعیل جی میں آپ کو کسی بھی موقع پر امر کے لیے حمزۃ الوصل کی ضرورت نہیں پڑتی. مضارع منصوب کیا ہوگا؟ یقدما. اور مجزوم؟ یقدم. یقدم. گڈ. مصدر کیا ہوگا؟ مصدر ہوگا تقدیما. تقدیمن. ویسے کیا مطلب ہوتا ہے تقدیم کا؟ آگے بھیجنا. آگے بھیجنا. ویری گڈ. کسی چیز کو آگے کرنا. قدم یقدم. اوکے. اب آپ دیکھیں ثلاثی میں کیا ہوتا ہے. باب سین سے جب آتا ہے قادیمہ یقدم،
اس کا مطلب ہوتا ہے آنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ آنا. آنا. اور آنا بھی کہاں سے؟ دور سے. سر. میں آپ کو انشاءاللہ آنے کے سارے فیل کرواؤں گا. میں نے آج کروانے تھے, مجھے یاد بھول گئے, کہ ہر ایک کے اندر الگ معنی پایا جاتا ہے. ہماری اردو میں تو آیا نا بات ختم ہوگی آ گیا, لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے. ہر آنے کا, دن میں آنے کا الگ فعل ہے, رات میں آنے کا الگ فعل ہے, دعوت پہ آنے کا الگ فعل ہے, دعوت پہ بلائے جانے کے بعد آنے کا الگ فعل ہے, اچانک سے آنے کا الگ فعل ہے, دور سے آنے کا الگ فعل ہے, قریب سے آنے کا الگ فعل ہے, مہمان بن کے آنے کا الگ فعل ہے. تو اسی لیے عربی زبان بہت زیادہ سٹرونگ ہے کہ لفظ خود اپنے معنی بتا دیتا ہے کہ بھائی ہوا کیا ہے. تو سننے والے کو زیادہ تحقیق نہیں کرنی پڑتی, بولتے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ رزلٹ کیا نکلا ہے. تو اس میں اصل میں ایک باب رہ رہا تھا, وہ ہم نے پچھلے میں کمپلیٹ کر لیا, تو میں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کروا دوں گا. نہیں تو میں وہ ایک اس کے الگ سے ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. سو باب سین سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دور سے آنا. اچھا, اگر یہ باب نون سے آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگے ہونا. کیا ہوتا ہے سسٹر؟ آگے ہونا سر. آگے ہونا, یعنی خود آگے ہو جانا, آگے کرنا نہیں بلکہ آگے ہو جانا. سر. قدم تو کا مطلب میں آگے ہو گیا. سو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ اس کا مطلب ثلاثی میں بھی جب باب اگر ڈفرنٹ ہو جائے تو معنی ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جی سر. کسی فعل میں ہوتا ہے, سب میں نہیں ہوتا, تو اس لیے اس کی پریشان ہونے کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی میں ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے. سو قدم یقدم, قرآن مجید سے کوئی آیت یاد ہے؟ سر مجھے کچھ بھی یاد نہیں آئے گا. اچھا جی, قرآن مجید سے آیت مجھے آ تو نہیں یاد, لیکن میں بولنا نہیں چاہ رہا کہ غلط نہ ہو جائے. تو ایک بات قدمت ہے جو جی ہم نے بالکل آگے ہے, بھیجا. 1 منٹ رک جائیے بس. اب میں اس کو آرام سے آپ کے ساتھ پراپرلی شیئر کر دوں. مجھے سر سورہ انفطار کی یاد آ گئی. علمت نفس ما قدمت ما وأخرت. قدمت وما اخرت. قدمت, ٹھیک ہے, کیا آیا وہاں پر؟ قدمت. قدمت. علمت نفس, دیکھیں ما پہلے قدمت. آیا کیا ہے؟ علمت, جی سر. علمت, نفس کیا فاعل ہوا؟ نفس. نفس فاعل ہوا. علمت کون سا صیغہ ہے؟ فورتھ ہے سر. فورتھ ہے, واحد مؤنث غائب کا. تو علمت نفس. سو چونکہ یہ روز قیامت کی بات ہے نا, تو اس لیے یہ ہم اس کا میننگ مستقبل میں, اللہ کے لیے تمام ماضی ہے, اللہ کے لیے کوئی زمانہ اللہ تعالیٰ سے ہم نہیں جوڑتے ہیں, لیکن اللہ کے علم میں تو یہ سب ہو چکا ہے نا. اللہ کو تو معلوم ہے قیامت بھی ہو گئی, ہمارا حساب بھی ہو چکا ہے, یا اللہ ہمیں جنتیوں میں لکھ لینا. علمت نفس, جان لیا ایک نفس نے, تو روز قیامت کے حساب سے ہو گیا کہ جان جائے گی, ایک جان, یعنی ہر آدمی, ہر جان جائے گی. کیا جانے گی؟ ما قدمت, جو اس نے آگے ما بھیجا. قدمت. قدم یقدم تقدیما, واحد مؤنث کا صیغہ ہی فاعل, جو اس نے کیا کیا؟ آگے بھیجا. آگے بھیجا. یہ ما اس میں موصول ہے. سو ما قدمت, جو اس نے آگے بھیجا. اگلا فعل بھی آ رہا ہے, اس کو بھی یہیں کر لیں گے. جی دیکھیں کیا ہے؟ نون با حمزہ. نون با حمزہ, ماضی بنائیے. نبع. نبأ. نبأ, اوکے. جی سر. مضارع ينبئ. 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 نبأ ينبئ. آگے نبئ. نبئ. نبئ, اوکے جی. مضارع منصوب ينبئ. ينبئ. جی. ينبئ. ينبئ. تنبیئا. تنبیئا. اوکے جی. اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. کیا دینا؟ خبر دینا. خبر دینا. لیکن کون سی خبر, یہ بھی فرق ہے. دیکھیں خا, با اور را مادہ ہے باب افعال سے. اخبارہ یخبرو. اخبارہ یخبرو. یخبرو, اس میں تمام قسم کی خبریں ہو سکتی ہیں.
ہر طرح کی، نارمل، چھوٹی، بڑی. لیکن جب آتا ہے نا فعل باب تفعیل سے نون با حمزہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنا؟ بڑی خبر دینا. کیا ہوتا ہے سسٹر؟ بڑی خبر دینا سر. اور اس کو عربی میں کہتے ہیں نبا. کیا نبا. کہتے ہیں؟ نبا. نبا ان. اور جمع ہوتی ہے انباء. تو اس سے فعل ہے نبا ینبئ. کیسے اللہ نے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم؟ کیا مطلب ہوا سسٹر؟ نبے خبر دو عبادی میرے بندوں. کیا خبر دینی ہے؟ آگے سر آپ ریپیٹ کر دیجیے. میں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. سبحان اللہ. انداز تو چیک کریں ذرا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنی بڑی تسلی دی ہے. یعنی اخبر نہیں فرمایا کہ خبر دے دو میرے بندوں کو، نہیں، بہت بڑی خبر دو ان کو، بتاؤ ان کو انی انا الغفور الرحیم. سارے حسر کے مفہوم، انا بھی استعمال، حسر بھی استعمال، ضمیر فصل موجود ہے، خبر معرفہ ہیں. بتا دو ان کو انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو، خبر دے دو ان کو. تو یہ محسوس ہوتا ہے قرآن ادھر سے جب ہم فرق کرتے ہیں نا کہ یہ نبأ ینبئ کیا تھا اور اخبر یخبر کیا تھا. اسی لیے میں بسا اوقات اپنے گرامر کے اسٹوڈنٹس کو کہا کرتا ہوں آپ گرامر میں بہت زیادہ نہ گھسا کریں، اس سے آپ قرآن کا اصل جو مزہ ہے نا وہ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. آپ وہیں لگے رہتے ہیں، اچھا جی یہ آگے ہو رہا ہے، یہ پیچھے کیوں ہو رہا ہے، یہ خبر بن رہی ہے. یہ بے بنیادی تک رکھیں اس کو، سمپل اینڈ نارمل، تاکہ آپ قرآن مجید کا اصل مزہ محسوس کریں جو اس کے میننگ میں ہے. اس نے ہمیں افیکٹ کرنا ہے، گرامر نے افیکٹ نہیں کرنا ہے. اتنا گرامر کو ہم ایز اے ٹول لے رہے ہیں بس کہ ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں. باقی اب یہ جو میں نے معنی کا فرق بتایا اس کا گرامر سے تعلق نہیں ہے، یہ میننگ کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہے کہ کون سا لفظ آ رہا ہے، اس کا میننگ کیا ہوتا ہے، وہ میننگ پہ کتنا اسٹرانگ افیکٹ کر رہا ہے. ابھی یہاں اگر اخبر ہوتا تو ٹھیک ہے، بات ٹھیک تھی، اخبر عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیں. لیکن نبئ، فوراً جب نبئ آ گیا تو اس کا مطلب ہاں کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کوئی بڑی بات آ رہی ہے، وہ بہت بڑا معاملہ آ رہا ہے. جیسے ہے نا اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہاں اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں فرمایا، نبأ فرمایا ہے. اسی لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں نبا لفظ آیا ہے تو وہاں بڑی بات موجود ہے، بڑی خبر ہے. نبا ان انبا ان، قرآن مجید کھولیے وہاں دیکھیں کہاں کہاں نبا ہے، انبا ہے. اوکے، تو قرآن مجید میں خبر کی تو بات نہیں ہے، چونکہ قرآن مجید میں ساری بڑی خبریں ہیں. قرآن مجید کو عام کتاب تو نہیں تھی نا. اوکے آگے چلتے ہیں، اگلا فعل دیکھیں. حمزہ خارا. جی سر. بتائیں ماضی. اخرا. اخرا. اوکے مضارع. جی سر. جی سر. یخرو نہیں، یؤخرو سسٹر، یؤخر. جی سر وہ حمزہ سے کنفیوز ایک یؤخرو. جی سر. یؤخرو. جی اوکے اخر. ہاں جی اخر. جی سر اخر، اور ہو جائے گا یؤخرا. اوکے یؤخر. یؤخر تاخیرن. تاخیرن، کیا مطلب ہوتا ہے تاخیر کا؟ اردو کا لفظ ہے نا. لیٹ آنا، لیٹ کرنا. لیٹ کرنا، جی سر. تاخیر کر دینا، لیٹ کرنا، جی لیٹ سر. ہونا نہیں. اچھا لیٹ ہونے لیٹ کے لیے کرنا. پھر وہی آپ کو باب نون میں جانا پڑے گا. جیسے یہاں نا یہ دونوں متضاد ہیں ایک دوسرے کے، قدما جی اخرا، قدما اخرا، دونوں متضاد ہیں اور دونوں سیم ابواب سے ہیں. ٹھیک ہے. جی سو سر. ما قدمت و اخرت. اخرت. اخرت یعنی اس نے کیا، کس میں تاخیر کی، کیا چیز اس نے پیچھے چھوڑ دی، کس کو متاخر کر دیا. تو یعنی جی اس نے روز قیامت کے لیے اپنے کیا اعمال بھیجے اور کیا پیچھے دنیا میں ہی چھوڑ آیا. ٹھیک ہے. سو یہ ہوتا ہے اخر یؤخر. اوکے سسٹر، تھینک یو ویری مچ. اوکے مس، نیکسٹ اسٹوڈنٹ. میں آیان آ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پڑھیں جی اگلا. صاد لام یا. اوکے صاد لام اور یا. پڑھیں جی ماضی کیا بنے گا؟ صلی یا.
اچھا یہ وہی چیز جو بتایا نا آپ کو، ناقص پھر اسی قاعدے پہ آئے گا، بس آپ صرف کر دیں گے صلی، صلی یصلی، یصلی، اوکے، امر کیا بنے سل گا؟ ہو جائے گا، سل ہو جائے گا سر. سل کیوں ہوگا؟ کوئی اس کو حرکت نہیں آئے گی؟ سلہ ہو جائے گا، یہ کیا ہو جائے گا سر؟ سمجھ نہیں آ رہی. جب کاپی پینسل ساتھ نہ ہو تو ایسے ہی ہوتا ہے. ہاں جی، علامت مضارع ہٹائیں. سر یا کو ہٹا دیا. علامت مضارع پہلے ہٹائی ہم نے، اس کے بعد مجزوم ہوا تو یا بھی ہٹ گئی، تو کیا پیچھے بچا؟ سلی، صلی، صلی، مضارع منصوب سلی، کیجئے. مضارع منصوب یصلی. پچھلے لیکچر میں تھیں آپ؟ جی سر. کیا بتایا تھا؟ ناقص جب منصوب ہوتا ہے تو بس آپ صرف اس کو زبر دے دیتے ہیں واپس منصوب کی علامت. یصلیہ، ناٹ یصلی، یصلیہ. یصلیہ، مجزوم کیا ہوگا؟ مجزوم ہوگا یصلی. یصلی. آگے اوکے. تسلیم. جو تو ہوتے ہیں نا ناقص یا والے، وہ تائے مربوطہ جی، پہ اینڈ ہوتے ہیں. تائے مربوطہ تسلیتاً. جی، تسلیتن. اوکے جی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے نماز پڑھنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نماز پڑھنا. آپ کہیں میں نے نماز پڑھ لی. میں نے نماز پڑھ لی. پڑھ لی، ماضی سسٹر، ماضی. صلیتو. یس ویری گڈ. صلیتو، صلیتو، میں نے نماز پڑھ لی. صلیتو الصلاۃ. اگر آپ صلیتو کر دیں تو نماز کے معنی موجود ہیں، اگر آپ صلاۃ لے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلیتو الصلاۃ. اوکے. اچھا، ایک تو اس کا معنی نماز کے لیے ہو گیا. اب ذرا دوسری طرف آ جائیں. ایک اس کا معنی ہوتا ہے دعا مانگنے کے لیے. کیا ہوتا ہے سسٹر؟ دعا مانگنے کے لیے. اس کے لیے پھر ساتھ الا حرف جر آتا ہے. کیا آتا ہے؟ الا حرف جر. میں اگر کہوں صلیتو علیکی، صلیتو علیکی، علیہ کی. اس کا مطلب ہے کہ میں نے آپ کے لیے دعا مانگی، میں نے آپ کے لیے دعا مانگی. اوکے. جی سر. اچھا، اب آ گیا اس کا بہت بڑا استعمال جو ہمارے پاس موجود ہے. اس کے لیے اگلے پیج پر چلیں گے، اس سے پہلے ہم ایک فیل کر لیں گے. اچھا، ایک اور جو اب یہ ثلاثی میں موجود ہوتا ہے، باب ضربہ سے صلا یسلی بنتا ہے. کیا بنتا ہے سسٹر؟ صلا یسلی. صلا یسلی. بڑا خطرناک معنی ہے اس کا. اس کا معنی ہے بھوننا. کیا معنی ہے؟ بننا. بھوننا. بھوننا کیا ہوتا ہے؟ ہانڈی نہیں بھونتے تسی؟ جی جی، بھوننا. صحیح. بھوننا. تو جب انسان کو، اسی لیے قرآن مجید میں یہ فعل جب استعمال ہوا ہے نا، تو علماء نے اس کے معنی وہاں پہ آگ میں داخل کرنے کے معنی کیے ہیں. کیا کیے ہیں؟ آگ میں آگ میں داخل کر. ڈالے جانا. اصل میں اس کا معنی ہوتا ہے آگ میں بھوننا. جی سر. ٹھیک ہے، آگ میں بھن جانا، جل جانا. تو یہ صلا یسلی فعل بنتا ہے. ٹھیک ہے سسٹر. صلا جی یسلا، سر. یسلا النار الکبریٰ. یہ باب فتح سے تو نہیں آ رہا؟ صلا یسلا. ایک منٹ مجھے کنفرم کرنے دیں، مجھے ڈاؤٹ ہو گیا. صلا یسلا، کیونکہ یسلا النار الکبریٰ. ٹھیک ہے، یہ باب سامیہ سے اصل میں سالیہ یسلا ہے. کس سے ہے سسٹر؟ صلی یسلا باب سین سے. ہاں جی. اب دیکھیں، میں نے غلط بھی بول دیا، لیکن قرآن مجید نے میری تصحیح کر دی کہ نہیں، یہ کچھ اور ہے. کیا ہے؟ صلا یسلا، سالیہ یسلا، سالیہ صلی. یسلا. سورہ میں ہے نا، یسلا النار الکبریٰ. کیسے ہے؟ یسلا یسلم. النار الکبریٰ. بڑی آگ میں جلے گا، ڈالا جائے گا. لیکن اصل میننگ کیا ہے اس کے؟ بھونا جانا. جی سر. الیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، تمام مومنین کی، مسلمانوں کی. اللہ تعالیٰ قبر اور جہنم کی آگ کی گرم ہواؤں سے بھی بچائے. آمین. آمین اوکے جی، ثم اگلا آمین. فعل پڑھیں.
वाव लाम या ओके, बनाइए माजी। वल वल्ला युवल्ली वल्ला युवल्ली, वेरी गुड। अमर क्या होगा? वल्ली वेरी गुड। वल्ली, युवल्ली युवल्ला युवल्ली, हाँ जी, युवल्ली युवल्लिया, युवल्लिया। सिस्टर आपको ये क्लियर युवल्लिया नहीं हो रहा? सर या समझ आ गई अब युवल्लिया। नाकिस, नाकिस जितने भी हैं ना, जब वो मंसूब होते हैं तो वो वापस जबर जाहिर होती है उनकी, वो जबर ही उनकी मंसूब की अलामत होती है। जी सर। युवल्लिया, आगे मजजूम, युवल युवल्ली युवल्ली, ओके। यू तौलियतन, तौलियतन, यू- सर क्या बोला? तौलियतन, तौलिया नहीं हुंदा, जी जी तौलियतन, सही सही। तौलियतन। इसका मतलब होता है मुड़ना। क्या मतलब होता है? मोड़ना। मुड़ना, कमर पीठ फेर लेना, मुड़ जाना, यानी रुख दूसरी तरफ कर लेना। वल्ला युवल्ली, ठीक है। जी सर। कुरान मजीद में युवल्लून अदबारहुम, अपनी पीठों को क्या करते हैं? फेर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। अच्छा, जी ये तो सर। इसका एक मीनिंग है। दूसरा इसका मीनिंग एक और होता है, वो होता है किसी को अमीर बनाना। किसी को अमीर, अमीर अमीर मतलब बना। पैसे वाला अमीर नहीं, किसी इलाके का अमीर, हुक्मरान बनाना, ठीक है। जी सर, लीडर। जैसे जो खुलफा के दौर में था ना, वली बनाया जाता, फलाने को वाली बना दिया, जी तो सर। वहां जो फेल इस्तेमाल होता है वो होता है वल्ला युवल्ली, किसी को वली बना देना, अमीर बना देना, लीडर, हुक्मरान बना देना, उसको इलाका उसके कंट्रोल में दे देना, ठीक है। ओके जी, अब आते हैं हम अपने इस टॉपिक की तरफ। ले जी, क्या लिखा हुआ है? पहले पढ़े यहां तक, यहां तक, यहां तक। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ओके गुड। इस्मु इन्ना क्या है? मलाइकतहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु, मलाइकतहु। इसके बारे में क्या नहीं ख्याल? सर, नहीं सर, नहीं सर। सर ये ठीक है, इसमें जलाला हो गया। ये दोनों इस्मु इन्ना है। जी सर। ये देखें ना, नसब हो रहा है, जी सर जी। तो ये भी इस्मु इन्ना है और ये भी इस्मु इन्ना है। इन्नल्लाह जी व मलाइकतहु, मलाइकतहु कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कबे मलाइकतहु, मुरक्कबे इजाफी। ठीक है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु, इतनी बात का जरा तर्जुमा कर दें। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते। ओके जी, आगे खबर है ये पूरी। ये पूरी क्या है? खबर है। सीगा कौन सा? युसल्लूना, जमा का सीगा है, गायब का। ठीक है। असल में ये क्या था? युसल्लियूना था। असल में क्या था? युसल्ली यूना। युसल्ली यू ना, तो वो फिर दोनों इल्लत इकट्ठे हो गए ना, तो उसको ड्रॉप कर दिया, और फिर लाम को डिमांड हुई पेश की, तो वो वाव की वजह से पेश हो गया, तो वो युसल्लूना बन गया। सो इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना, युसल्लूना का फाइल क्या है? हम। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल है? अल्लाह और उसके फरिश्ते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उसके फरिश्ते। ओके जी। अल्लाह नबी, ये मुतअल्लिक़ के फेल हो गया, ठीक है जी। सो जी सर। ये जो सल्ला युसल्ली है ना, अभी हमने पढ़ा नमाज पढ़ना, दुआ मांगना, ऐसे ही कहा ना सिस्टर? जी सर। लेकिन याद रहे, जब इसकी निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इसमें मुबारक के साथ होती है, तो वो फिर होता है रहमत भेजना। जी, रहमत भेजना। रहमत भेजना, रहमत नाजिल करना, ठीक है। क्योंकि अल्लाह तो किसी की दुआ नहीं मांगता ना। अल्लाह को दुआ 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 का क्या मतलब होता है? दुआ मांगी जा रही है तो इसका मतलब कोई सुनने वाला है ना, जिससे मांगी जा रही है। जी सर। तो अल्लाह ने तो किससे मांगना है? अल्लाह ने तो देना है, वो तो देने वाला है। तो इसलिए उसकी जी निस्बत यहाँ दुआ मांगने की नहीं बल्कि भेजने की है, कि जब इस फेल की निस्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के इस्म के साथ होगी तो फिर होगा रहमत भेजने का मीनिंग।
اور جب اس فعل کی نسبت فرشتوں کے ساتھ ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا فرشتے استغفار کرتے ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے, جی سر. تو یہ دو میننگ ہے, شرعی میننگ ہے اس کے. اوکے, اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف. اب یہاں پہ کیونکہ اب دیکھیں فرشتے تو رحمت نہیں بھیجتے نا, یا بھیجتے ہیں؟ نہیں سر, فرشتے تو استغفار خود کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے لے کے آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. جی سر. وہ تو رسل ہیں نا, بیچ کے لوگ ہیں وہ ان جی کے سر. اپنے پاس تو کچھ نہیں ہے. سو اس لیے یہاں پر ہو جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے استغفار کرتے ہیں, فرشتے اللہ سے جی مانگتے سر. ہیں. اوکے جی. سو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, لیکن یہاں پر ترجمہ کیا کر دیا جاتا ہے؟ درود بھیجنا, جو ایک جامع لفظ ہے. درود کے جی اندر سر. برکت کی دعا, اگر فرشتے ہوں گے تو وہ برکت کی رحمت کی دعا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ہوگا کی طرف نسبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں. سو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. آگے اللہ نے کیا فرمایا, ذرا پڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. گڈ. سو آمنو کون سا فعل ہے؟ آمنوا فعل امر ہے. آمنو فعل امر ہے. آمنوا نہیں سر, یہ مجزوم ہے. نہیں, کیا ہو گیا آپ؟ حمزہ میم امن. نون مادہ ہے, باب افعال ہے. جی سر, یہ جمع کا صیغہ ہے. ماضی آمنو ایمان لائے, یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. سسٹر, اے وہ لوگوں جو ایمان قرآن لائے مجید ہو. آمنو سے بھرا ہوا ہے. جی سر. آمنو وہ ایمان لائے, ٹھیک ہے. آمنو اگر یہ امر ہوتا تو ذرا چلیں امر بھی آپ سے بنوا ہی دیں, تو امینونا سے امر بنائیں. تومنون جی علامت ہزار ہٹا ہٹ دی, جائے گی تو اومینو. ہٹ گئی نا, صبر تو جی کر سر. لیں. مجزوم کو ہٹائیں, نون گرائیں. جی گرا دیا. اب حمزہ لے کے آنا ہے اس کا جو باب کا ہے, باب افعال کا. آ گیا؟ جی. جی. دو حمزے اکٹھے ہوئے, کیا بنا؟ آمینو. آمینو. کیا بنا؟ آمینو. فرق ہے آمنو اور آمینو میں. جی سر, اس میں زیر آ گیا میم کے آپ ذرا نیچے. آیت تلاش کیجئے گا جہاں یہ دونوں ساتھ ہی آئے ہیں. یا ایھا الذین آمنو آمینو. سبحان اللہ, جی ذرا سر. وہ آیت کھولیں گی تو پتہ لگے گی. اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو, کیا کرو؟ ایمان لے آؤ. ایمان تو پہلے لا چکے ہیں, تو اب کیا کرنا ہے؟ ذرا آیت کھولیے گا, لمبا ہو جائے گا ٹاپک. اوکے جی. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اب بتائیں یہ سلو کون سا فعل ہے؟ سلو یہ باب تفعیل سے ہے. اوکے جمع بالکل کا ہے. صیغہ ہے. ہاں جی, جمع کا صیغہ ہے یہ بھی, ماضی کا. یہ امر کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہ سوری تھا سر. تسلونا, کیا تھا؟ بنائیں ذرا امر. تسلون. سر علامت مضارع ہٹائی اور نون کو ڈراپ کیا, سلو بن گیا. سلو فائل کیا ہوا؟ فائل ہو انتم. گیا انتم. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, کیا مطلب ہوا؟ اے ایمان والو درود بھیجو درود اس پر. بھیجو ان پر. اوکے جی. آگے کیا ہے؟ وسلموا تسلیما. سلیمو کیا ہے؟ سلیمو. کون سا باب ہے؟ سر یہی والا ہو گیا. یہی والا ہے, سین لام میم, سلم یسلم تسلیما, سلامتی بھیجنا. امر کا صیغہ ہے, انتم فاعل ہے, یہ تاکید کی لے آیا, اسی فعل سے آیا. یہی چیز آپ کو بھی پڑھانی ہے میں نے, کہ اسی فعل سے ایک مصدر آتا ہے, اس فعل کی تاکید کے لیے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. جو اس کی مفعول تاکید کے مطلق. لیے آتا ہے, اس پر سٹریس ڈالنے کے لیے آتا ہے, اور اسی فعل کا مصدر ہوتا ہے. وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اب دیکھیں تسلیماً باب تفعیل سے مصدر ہے نا. جی سر. لیں جی,
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اوکے جی آگے لے کے چلتے. اوکے مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ بلائیے. تھینک یو ویری مچ سسٹر. جزاک اللہ خیر. سائمہ آ جائیے. سائمہ دوبارہ دیکھیں مائک کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو کیا لکھا ہوا ہے پڑھیں. ابھی شو نہیں ہوا. ابھی بھی نہیں ہوا. نہیں ابھی بھی نہیں آیا. پتہ نہیں کون کہاں بھیج دیا میں نے. کو افریقہ بھیج دیا. جی پاکستان کا نیٹ میں بہت اچھا چلتا ہے نا یہاں پہ. آ گیا. نہیں. چلو جی مس نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی آ گیا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اوکے جی. سو یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عربی زبان میں دعائیہ کلمے جو ہوتے ہیں وہ فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو صلی کون سا فعل ہے؟ یہ غیر صحیح فعل ہے. نام بھول رہی ہوں. بیٹی یہ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ جی یہ ماضی ہے. شکر ہے. ماضی. صحیح غیر صحیح میں نہیں پوچھتا ہوتا. کبھی پوچھا میں نے؟ نہیں. اس کو تو معذرت. میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا جان چھڑوائی ہے بس. ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آ گیا. فبیا نہیں آیا تو آگے آ جائے گا. فعل ماضی جو بھی جب بھی فعل ہو اس کے لیے امپورٹنٹ چیزیں ہمارے پاس ہیں. وہ کون سی ٹائپ کا فعل ہے؟ ماضی مضارع امر منصوب مجزوم کیا ہے وہ. دوسری بات ہوتی ہے وہ کون سے باب سے ہے. یہ دو امپورٹنٹ 3 پوائنٹ ہوتے ہیں جو ہمیں امیڈیٹلی ایکسٹریکٹ کرنے ہوتے ہیں. تو صلی فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے. اب بتائیے باب کون سا ہے؟ یہ باب نون ہے. نہیں نون نہیں. زود باب ہے یہ. مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ کو بلائی. آپ سنیے بیٹا. سمیع یسمع بلکہ نہیں سین باب ہے یہ. یہ باب تفیل ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. صاد لام یا. میں نے آپ لوگوں کو شروع میں ایک بات بتائی تھی کہ سینٹر میں آپ کو تشدید ملے گی. یہ باب تفیل کی سب سے بڑی علامت. یہاں دیکھ لیں یہ 3 مادے ہیں سین لام میم. آپ کو درمیان میں تشدید مل رہی ہے. باب تفیل کی علامت. یصلون صاد لام یہاں سے ڈراپ ہوا. یہ علامت ہے اس کے باب تفیل ہونے کی. تو یہ چیزیں اب دیکھیں یہاں سلامہ یہ پھر باب تفیل کی علامت موجود ہے. فوراً سے پہچاننا ہے باب تفیل ہے. اوکے. صلی یصلی. تو صلی فعل ماضی ہے. لفظ الجلالہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے اس وجہ سے. اوکے یہ متعلق ہو گیا. صلی اللہ علیہ. اللہ تعالی ان پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے؟ رحمت نازل فرمائے. رحمت نازل فرمائے. دعائیہ کلمہ ہے نا. جب بھی آپ کے سامنے رسول اللہ کا نام آئے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ وآلہ عطف ہوا ہے. یہ واو جو ہے علا کا اثر لے کر آیا ہے اسی لیے یہ آلی مجرور ہے یعنی آپ کی آل پر آپ کی اولاد پر. وسلم اور سلم کا فاعل ہوا وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کی طرف راجع ہوا کہ اور وہ سلامتی بھیجے. وسلم اور وہ سلامتی بھیجے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے پڑھیں. جی بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اوکے جی اب یہ صلی بتائیں کون سا فعل ہے؟ یہ ہے امر. شکر الحمدللہ. مبارک ہو آپ کو. الحمدللہ. انتا فاعل ہے. سل امر جی کا صیغہ ہے. سلی. اب بہت سارے لوگ
جن کو نہیں معلوم، ایک تو کسی سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، وہ بتاؤ تو ناراض ہو جاتے ہیں، وہ یہاں لکھ رہے ہوتے ہیں سلی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کتنی بڑی غلطی ہے جی یہ سلی امر کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے، انتی اس کا فاعل بنتا ہے، استغفر اللہ، کہاں بات جا کھڑی ہوتی ہے، لا علمی کا جی نتیجہ، جہالت بھی ایک بہت بڑی بیماری ہے، یہاں پہ وہ یہ یاد ٹھوک دیتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے۔ اب صلی اور سلی میں بڑا فرق ہے، صلی فعل ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر کا، اور سلی یہ امر کا صیغہ ہے مؤنث کے لیے اگر ہم یا کو بھی ساتھ چھوڑ دیں، اور اگر ہم یا کو ڈراپ کرتے ہیں تو پھر یہ واحد مذکر کا صیغہ بنتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، کما کا مطلب ہوتا ہے جیسا کہ، باقی اس کی ہم بعد میں تشریح پڑھیں گے مزید تفصیلاً، جیسا کہ کاف حرف تشبیہ ہے، یہاں پر حرف جر ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، سو جیسا کہ صلیتا، اب بتائیں صلیتا کون سا فعل ہے؟ اور ستاروں میں روشنی نہ رہی، یہ ایسے ہی ہوا نا کہ استاد نے سوال کیا اور ستاروں کی روشنی گم ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے ماضی، اوکے گڈ، اگلا فاعل کیا ہے؟ انتا اس میں فاعل ہے، ویری گڈ، انت فاعل ہے، اتنی گھبرانے کی ضرورت کیا ہے، کما صلیتا جیسا کہ تو نے رحمت نازل کی، کیسے کس پر؟ علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر، وعلی آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، انک حمید مجید، انتا اسم و انا حمید خبر واحد اور مجید خبر دوسری، یاد رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء قرآن مجید میں آئے ہیں جو اس طرح سے جملے میں آئے ہیں وہ دونوں الگ خبریں ہوتے ہیں، وہ مرکب توصیفی نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جی کیونکہ یہ دونوں صفت کے صیغے ہیں اور یہ دونوں ہی خبریں کہلاتے ہیں، اس پر ہم آگے جب اسم کی کیٹیگریز پڑھیں گے تو اس میں بات کریں گے انشاءاللہ باذن اللہ۔ انشاءاللہ بإذن اللہ۔ چلیں جی، آپ ذرا تھوڑا آپ سائلنٹ کریں اور میں تھوڑی سی اس پہ بات کر لوں۔ ایک سوال پوچھنا تھا، کافی عرصے سے ہے، پوچھ سکتی ہوں؟ جی پوچھیں۔ یہ کافی ٹائم سے میں کتنوں سے پوچھا ہے، اس کو اکثر پڑھتے ہوئے درود شریف کو اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں، تو میں یہ پوچھنا تھا یہ صلی ہمیں پڑھنا چاہیے یا صلی؟ صلی، صلی، ٹھیک ہے، صلی تو لفظ ہی کوئی نہیں، وہی تو، لیکن وہ یا کو کھینچنا نہیں ہے، لی نہیں کر دینا، صلی، اللہم صلی، بس جھٹکا دینا ہے، تجوید کا قاعدہ ہے۔ جزاک، اوکے جی، ٹھیک ہے جی۔ مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ۔ زویا آپ آئیے۔ جی جی پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ جی، قاف را با، جی کیا بنا؟ قربا یقرب، مضارع گڈ، اس کا، اور اس کا عمل قرب، قرب، ویری مضارع گڈ، یقرب، اور مجزوم یقرب تقریباً، تقریباً، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنا، ٹھیک ہے، قریب کرنا، جی اور یہ باب کاف سے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے قریب ہو جانا، قاروبا یقرب، قریب ہو جانا، اور وہ فعل لازم ہے اور یہ فعل متعدی ہے، جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ یہ لازم کو متعدی بنا دیتے ہیں، تو اب کاف میں یہ لازم آ رہا تھا اور اس میں آ کے یعنی کسی کو متعدی، قریب کرنا۔ اگلا پڑھیے۔ قاف تالا، قتل یقتل، قتل یقتل، یقتل تقتیلاً، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب قتل کرنا، قتل و کسی غارت کو، کرنا، قتل و غارت یعنی کسی کو قتل کرنا تو بڑے شدید انداز میں، ٹھیک ہے، ہاں جی، آگے پڑھیں۔ شدت کے ساتھ، سین میم یا، سما یسمی، سمی، سمی، ویری اور گڈ، یسمیا، یسمیا، یسمی، ہاں، اور تسمیتن، تسمیتن، تسمیتاً، ویری گڈ، سو تسمیہ کیا ہوتا ہے؟
تسمیہ آپ نے نماز کی ڈیٹیل میں کبھی پڑھا تسمیہ، تعوذ و تسمیہ؟ جی جی بسم اللہ بسم اللہ کہنا، وہ کرتے ویری ہیں۔ گڈ. سو یہ ہوتا ہے نام دینا، یعنی جیسے کسی کو نام دینا ہو نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے کیا جی فرمایا اللہ نے جب نام دیا تھا؟ یحییٰ علیہ السلام کو شاید کیا تھا آیت کیسے ہے؟ آیت یاد نہیں مجھے، صحیح یاد نہیں آ مفہوم رہی، یاد بار مجھے بھی یاد نہیں آ رہی. تو بہرحال یہ فعل آپ نے دیکھنا ہے وہاں پر، یہ کسی کو نام دینا، اس کا ایک یہ میننگ ہوتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے تسمیہ کہنا، یعنی بسم اللہ کہنا. سو اگر آپ کو عرب میں ایک بڑا اچھا بات ہوتی ہے، یہاں کوئی مطلب آپ کہنا کہ یہ کام کرو، یعنی کہ کسی کو کہنا ہو اور کوئی آپ کو کہے مجھے پانی دے دو، تو آپ آگے سے کہتے ہیں سمی سمی، یعنی ہاتھ میں پانی پکڑ کے آگے پکڑا کے کیا کہنا ہے؟ سمی. جیسے نہیں کہتے آپ کو کوئی اور آپ کا کبھی پانی دیں اور کہے لو بسم اللہ بسم اللہ، کہتے ہیں نا بسم اللہ مطلب ہے پیو. جی تو یہ ایک عرب کا بڑا پیارا سا انداز ہے، کہتے ہیں سمی سمی، یعنی اللہ کے نام کے ساتھ پیو. اوکے آگے پڑھیں. عین لام میم علم یعلم علم یعلم یعلم تعلیما تعلیمن، ویری گڈ، سکھانا کسی کو. ٹھیک ہے، کیسے ہے حدیث مبارکہ؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وعلمہ، ویری گڈ. تعلم والا باب ابھی آ رہا ہے، وعلمہ، اور اس نے اسے سکھایا، علمہ. اوکے جی اگلا پڑھیے. ذا کافیا زکا یزکی زکی یزکیا یزکی تزکیتن تزکیتن، کیا ہوتا ہے تزکیہ؟ مطلب پاک کرنا، پاک کرنا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا، سبحان اللہ، بڑی زبردست آیت ہے، پڑھیے گا میں کیا لکھ رہا ہوں. ولا فلا، فلا تزکی جی کیا فلا ہے؟ تزکی انفسکم تزکو انفسکم سبحان اللہ. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، هو اعلم. اب دیکھیں یہاں پر یہ ہوا اعلم. اب یہ اعلم یہاں بتائیں یہ کیا ہے؟ میں ذرا آپ کے تھوڑا ٹیسٹ لے لوں، ویسے کوئی بات نہیں، غلط بھی بتا دیں گی تو کوئی حرج نہیں. خوب جانتا ہے وہ، اس سے افعال سے ہے، باب ویری افعال سے. گڈ. یہ اسم التفضیل ہے اور یہ مبتدا یہ خبر. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ علم یعلم اعلم انا فاعل، یہ دونوں مل رہے ہیں، جی دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن فرق اس میں کیا کرے گا؟ اس نے فرق کر دیا، اس نے بتا دیا نہیں بھائی یہ جو ہے نا یہ اسم التفضیل ہے. اگر ہوتا انا اعلم تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے. تو اب ہم کیا کہیں گے؟ ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے. اس آیت کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو یہ مت کہو کہ تم بڑے پاک ہو. ہوا اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی اپنی پاکی بیان نہیں کرنی چاہیے کہ میں بڑا فن خوان ہوں، میں بڑا جی قرآن پڑھدا، میں جی بڑا تعلیم، میں حدیث، میں فقہ، میں فلانا، میں دھماکہ، میں بڑا مبلغ، میں یہ میں وہ. نہیں بھائی نہیں، ہوا اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے کہ دلوں میں تقوی کس کے ہے. اس لیے اپنے آپ کو کبھی بھی پاک مت قرار دو، اپنی پاکیاں مت بیان کرو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو لا نہیں ہے، تزکو فعل مجزوم ہے، نون ڈراپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے جی اوکے جی پڑھیں کیا ہے؟ یہ تو ہو گیا نا، نون جی آگے یہ آئیے اعلیٰ ہو گیا. اگلا پڑھیے. نون باہا نبہ نبہ ینبہ نبہ ینبہ ینبہ. نبہ اوکے نبہ ینبہ ینبہ تنبیہن. تنبیہن، اردو کا لفظ ہے نا تنبیہ. کیا ہوتا ہے تنبیہ؟ کسی کو آگاہ کرنا. کسی کو آگاہ کرنا، کسی کو آگاہ کرنا. لیکن آگاہ کرنا بڑا خاص میننگ ہے یہ.
یہ خالی وہ سمپل والا آگاہ کرنا نہیں ہے. جی کیسا شدت آگاہ کے کرنا ہے؟ ساتھ ساتھ ہیں؟ کسی کو آخرت کے بارے میں آگاہ کرنا، تنبیہ کرنا یعنی کہ عمل اگر چھوڑا تو کسی کو کسی خطرناک نتائج سے آگاہ کرنا. خطرے سے اطلاع کرنا، ہاں جی خطرے کی اطلاع دینا. ہاں خطرے جی کا بالکل ویری گڈ. خطرے کی اطلاع دینا، تنبیہ کرنا کہ بھائی اگر تم یہ روڈ سے نیچے اترو گے تو گاڑی پلٹ جائے گی تمہیں. تنبیہ کرنا، نبہ ینبہ. تو قرآن مجید میں اب تلاش کرنا ہے آپ نے یہ کہاں پہ آتا ہے. شکریہ مس نادیہ، ویری گڈ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرن. آگے پڑھیں. جی کاف بارہ کبرا یکبرو کبر یکبرا یکبر تکبیرن. کیا ہوتی ہے تکبیرن؟ اللہ اکبر، تکبیر بڑائی اللہ بیان کرنا. اکبر کہنا، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کہنا. کبرا یکبرو تکبیرن. آگے پڑھیں. سین باہا سبح یسبح سبح یسبح یسبح تسبیحا. تو کیا ہوتا ہے یہ؟ سبحان اللہ، اللہ سبحان کی پاکی اللہ. بیان. اچھا یہ باب فاتحہ سے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیراکی کرنا، تیرنا. سبح یسبح وہ جی ہوتا ہے تیرنا، سوئمنگ. لیکن باب تفعیل میں ٹوٹلی ڈفرنٹ میننگ ہے، تسبیح کرنا. اگلا پڑھیں. ہاں لام لام، ہاں اس کا درجہ حل اللہ، حلل. اس میں آپ نے یہ مرجنگ نہیں کرنی ہے، ایسے ہی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے. اللہ جی یحلل حلل جی یحلل اوکے. یحلل تحلیلا. تحلیلاً کیا ہوتی ہے تحلیلاً؟ ہاں اس کا نہیں پتا. نو پرابلم. اس کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اچھا ہاں جی جی لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. تحلیل تسبیح، جی تحلیل، تکبیر، سمجھ آ گیا. تو یہ اب اچھا جی اب تحلیل آپ دیکھیں یہ 3-4 فعل آئے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی کسی لمبی بات کو مختصر کر دینا. تو یہ فعل یہ کام بھی کرتا ہے، یعنی لمبی باتوں کو مختصر کر دیتا ہے. بجائے اس کے کو لا الہ الا اللہ کہو، اس کو کیا کہیں؟ حلل. کیا کہنا ہے؟ تحلیل حلل. امر کا صیغہ حلل، یعنی لا الہ الا اللہ کہو. تسبیح، اس کو کہو تسبیح کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، تو کیا کہنا ہے؟ تسبیح سبح. سبح تو اس کو کہنا اللہ اکبر کہو، تو کیا کہیں گے؟ کبر. کبر. تو یہ اس کا ایک اور خصوصیت میں سے ہے کہ لمبی بات کو مختصر کرنے کے لیے بھی مختصر استعمال کرنا. ہوتا ہے. تو یہ ون آف دا ایگزامپل ہے، ٹھیک ہے. جی جیسے استاد. سما یسمی ہے، تسمیتن، سمی، بسم اللہ کہو. اوکے جی، تھینک یو ویری مچ سسٹر، ویری گڈ، ماشاء اللہ. مس نادیہ نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی گلفش آئیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیں جی، کیا ہے؟ جی کاف واو را کبرا یکبرو کبر یکبرا یکبر تکبیرن. تکویرن. سورہ ہے کوئی؟ تکبیرن سورہ کورت. کورت اذا سما کیسے ہے؟ اذا الشمس کورت. سورۃ وعید التکویر. الجبال. یہ ہوتا ہے لپیٹنا. کیا ہوتا ہے؟ جی یعنی بیسیکلی لپیٹنا. یہ رول کرنے کی میننگ میں، رول کر کے لپیٹنا. جیسے امامہ باندھتے ہیں نا سر پہ، تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ رول کرتے ہیں. تو یہ عمل تکویر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جی اگلا پڑھیں. کاف را را یکر نہیں سوری کررا یکررو کرر یکررا یکرر تکریرن. گڈ. اس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا. کیا ہوتا ہے مطلب؟ فیصلہ کرنا. اگلا پڑھیں. حققا یحقق حقی یحقق 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 تحقیقاً. تحقیقاً.
سو یہ کیا ہوتا ہے، ایک تو ہمارے ہاں پاکستان میں ہم اردو میں کہتے ہیں تحقیق کرو، یعنی کیا ہے کہ تلاشی لو، ذرا اندر گھسو. یہ وہ نہیں ہے، یہ اس میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن موسٹلی یہ استعمال ہوتا ہے یعنی کسی بات کو نا سچ ثابت کر دینا، جی یعنی حققت کلامی، میں نے اپنی بات کو سب سچ ثابت کر دیا. لیکن اچھا اب پیچھے ساری تحقیق ہوگی، یعنی تحقیق کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے نا اس کے لیے یہ فعل ہوتا ہے حقہ کا یحقق. صحیح ہے، جی. آگے پڑھیں. ذا کافرا ذکر یذکر ذکر یذکرا یذکر تذکیرن. تذکیرن، ویری گڈ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے یاد کروانا. کیا مطلب یاد کروانا. یاد کروانا. یہ وہ سبق یاد کروانا نہیں، یعنی کوئی بھولی ہوئی چیز یاد کروانا. جی. کہ اگر میں کہتا ہوں ذکرنی، کیا کہتا ہوں؟ مجھے یاد دلا دیجیے. مجھے یاد دلاؤ. ویری گڈ. ذکرنی، مجھے یاد دلاؤ. اور یاد کرنا ہوتا ہے ذکر یذکر، ذکر کرنا یا یاد کرنا. یعنی کسی کو بیٹھ کے بندہ یاد کر رہا ہے تو ذکر یذکر، ذکر یذکر، یاد کروانا. ٹھیک ہے، جی. اگلا پڑھیں. فتشا یفتشو نہیں یفتشو. ہاں، فتش یفتشا یفتش تفتیشن. تفتیشن کیا ہوتا ہے؟ تفتیش انویسٹیگیٹ کرنا. انویسٹیگیٹ کرنا. ویری گڈ. پڑھیں. اکثر یسر یؤثر یسیرو، ناٹ یؤثر، یسیرو. یسر. اچھا، یسر. جی جی. یسر یسر جی یسر یسی سوری تسیرن. تسیرن. تسیرن، آسانی کرنا. اللہ نے کیا فرمایا ہے جو ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے؟ کیا ہے؟ یسرنا القرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اب یسرنا کون سا فعل ہے؟ یسرنا ماضی کا 14th سیگا. ایک ہم دعا مانگتے ہیں، اللہم یسر ولا تؤثر ولا تؤثر وتمم بالخیر. جی، یسر کون سا فعل ہے؟ فعل امر. فعل امر. یہاں پہ ابھی ہم نے کیا یسر. تو اثر کون سا فعل ہے؟ یہ تؤثر، یہ مضارع. مادہ کیا ہے؟ مادہ عین سین را. عین سین را. باب کون سا ہے؟ باب تفعیل. تفعیل، یعنی یہ دونوں کے اپوزٹ ہیں. یسرا یسر، اسرا یؤثر، آسان کرنا اور مشکل کرنا. تو لا تؤثر، لا نہیں تو اثر مجزوم ہو گیا کہ تو مشکل نہ کر، لا تؤثر. وتمم بالخیر، یہ بھی امر کا صیغہ. تمم یتمم، سیم اسی باب تفعیل سے. تمم یتمم، تمم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، اب دعائیں آپ خود کھول کے دیکھا کریں، آپ کو فیل ہوگا. آگے پڑھیں. فسر یفسر فسر یفسر یفسر تفسیرن. ویری گڈ. یعنی کسی چیز کو اس کی تفسیر بیان کرنا، اس کی تفاصیل کو آسان کرنا، اس کو کھول کر بتانا. اوکے، اگلا پڑھیں. شرح یشرح شرح یشرح یشرح تشریحن. تشریحن، یہ کہ شرح بیان کی فلاں نے. بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو نا پھاڑ دینا، پھاڑ کے اس کے اندر سے تلاشی لینا.
تو یہ فعل استعمال ہوتا ہے شرح یشرح. اب دیکھیں سلاسی میں بھی تقریباً یہی میننگ ہے, شرح یشرح, ٹھیک ہے, کھولنا, اور یہاں بھی, لیکن یہاں کھولنا کیا ہے, ذرا تھوڑا سا گہرا کر کے کھولنا ہے, اسی لیے یہ پھر تشریح کے لیے استعمال ہوتا ہے, یہ جو احادیث اور قرآن کی تشریح لکھی جاتی ہے. اوکے آگے. حدث یحدث حدث یحدث تحدیثا. تحدیثاً, کسی سے کوئی بات کرنا, یعنی کوئی بات, ایک ہوتا ہے نا, دیکھیں کاف لام میم ایک مادہ ہے, کاف کیا بنے گا, وہ کلام کرنا. کلم یکلم, اسی باب میں سے کلم یکلم تکلیما, کلام کرنا, یعنی کوئی بھی, اب میں آپ سے کیا کر رہا ہوں, اکلمکم اکلمکن, میں آپ سے بات چیت کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن جی حدث یحدث تحدیثا, اس میں ہوگا میں نے آپ کو کوئی امپورٹنٹ بات بتائی, یعنی اب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں سارے, ابھی تو خیر ہم امپورٹنٹ بات ہی کر رہے ہیں نا, پوری شرح ہو رہی ہے اور درس ہو رہا ہے, ایک لیکچر ہے, لیکن آپ بہنیں آپس میں بیٹھی ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے, کلام. حدث یحدث تحدیثا میں کوئی خاص بات کسی تک پہنچانا, اسی لیے یہ حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو وہ کیا ہوتے ہیں, پہنچانے والے, محدثین. آگے پڑھیں. جی. کذب یکذب کذب یکذب یکذب تکذیبا. تکذیباً, گڈ, جھٹلانا. جھٹلانا. جی. کذب یکذب, باب ضرب سے جھوٹ بولنا, اور یہ تفعیل سے جھٹلانا, انکار کر دینا کسی کا. اوکے جی, مس نادیہ لاسٹ اسٹوڈنٹ. کلثوم حسن آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, پڑھیں پہلا کیا لکھا ہوا ہے, یخوفونک. یخوفونک, ویری گڈ. سو یہ یخوفونک, یہ یخوفون کون سا فعل ہے, یہ فعل مضارع. مادہ کیا ہے, ویری گڈ, ماتا خا واو فا. فا واو فا, اور باب کون سا ہے, باب تفعیل. تفعیل, ویری گڈ. اچھا, یہ خافا یا خافو سے ہوتا ہے ڈرنا, خافا یا خافو سے کیا ہوتا ہے, ڈرنا, ڈرنا. اور یہاں کیا ہے, ڈرانا. ڈرانا. یخوفون کا فاعل کیا ہوا, انتم. ہم. ویری گڈ, ہوم. اور کاف کیا ہے, مفعول ہے. کیا انت. ترجمہ ہوا, وہ سب تمہیں ڈراتے ہیں. وہ سب آپ کو ڈراتے ہیں. گڈ, آگے پڑھیں. فستذکرون ما اقول لکم وافوض امری افوض, افوض, افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تذکرون کون سا فعل ہے, فعل مضارع. تذکرون کا مطلب کیا ہوتا ہے, تم سب ذکر کرو. یاد کرو, یاد کرنا. اور سین کیوں آیا ہے ساتھ, فعل مستقبل میں خاص کرنے کے ہاں لیے. جی, ستذکرون, ان قریب تم کیا کرو گے, یاد کرو گے. یاد کرو گے. اقولو کون سا فعل ہے, اقول فعل مضارع. فاعل کیا ہے, انا. اوکے, تو کیا مطلب ہوا, اقول لکم, جو میں نے تم سے کہا. میں تم سے جو کہہ رہا ہوں, اقولو مضارع ہے نا, کہا نہیں. یس سر. سو ما, اب یہ اس میں موصول ہے, اس پر ہم ڈیٹیل کبھی بات کریں گے. سو فستذکرون ما اقول لکم, تم یاد کرو گے جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں. وافوض امری الی اللہ, افوض کون سا فعل ہے, فعل مضارع. مضارع, گڈ. انا فاعل, مادہ فا واو واو. باب باب تفعیل. تفعیل. افوض امری کیا ہے یہاں پر, مرکب اضافی. مرکب اضافی مفعول. وافوض امری, اور اپنا معاملہ, اپنا کام میں حوالے کرتا ہوں اللہ کے. وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد.
اوکے جی، بس یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں. الحمدللہ تمام اسٹوڈنٹ سے درخواست ہے کہ اس پیج کو دیکھ لیں، اس پر جو آیات ہیں ان پر غور کریں، اس میں فعل کو پہچانیں، مادہ پہچانیں، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم مدینہ عربک بھی آگے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرہ، آپ کے آنے کا شکریہ.